گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پازیٹیو تھنکنگ، اور آج انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم پاور آف گڈ انٹینشن یعنی اچھی نیتوں کی برکتیں اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ روزانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کمپنی کی کسی بڑی پوسٹ کے لیے ویکنسی ڈکلیئر کی گئی، لوگ انٹرویو کے لیے آنے لگے، ہر آنے والے سے مختلف سوالات کیے جاتے اور ایک سوال ہر ایک سے کیا جاتا کہ آپ کمپنی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کمپنی جوائن کرنے کے مختلف مقاصد بیان کیے۔ کسی نے کہا کہ آپ کی کمپنی بہت بڑی ہے، میں چاہتا ہوں ایک بڑی کمپنی میں کام کروں۔ کسی نے کہا کہ آپ کی کمپنی میں سیلری اچھی دی جاتی ہے، اس لیے میں آپ کی کمپنی جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میری شادی ہونے والی ہے اور مجھے ایک اچھی جاب کی تلاش ہے، اس لیے میں آپ کی کمپنی جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بیان کی۔ ایک شخص نے کچھ اس طرح کمپنی کے مینیجر سے کہا کہ میں اس لیے آپ کی کمپنی جوائن کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے، میری کوششوں کی وجہ سے آپ کی کمپنی گرو کرے۔ میں اس لیے آپ کی کمپنی جوائن کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی کمپنی ترقی کی طرف جائے۔ جب یہ بات اس مینیجر نے سنی تو مینیجر بڑا متاثر ہوا اور اس کی اس اچھی نیت اور اچھے مقصد کی وجہ سے اس شخص کو اپوائنٹ کر لیا گیا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کوئی بھی اچھا کام اچھی نیتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اسے اس کی بڑی برکتیں ملتی ہے اور دنیا میں بھی اسے ترقی حاصل ہوتی ہے۔ انٹینشن کہتے ہیں نیت کو، اور نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاور آف گڈ انٹینشن یعنی اچھی نیتوں کی کیا برکتیں ہیں۔ ناظرین، دنیا کا دستور ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لوگ بھی اسے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے لوگ بھی اس کے تعلق سے اچھا سوچتے ہیں۔ کسی دانا کا قول ہے، لوگوں کو وہ دو جو وہ چاہتے ہیں، پھر لوگ تمہیں وہ دیں گے جو تم چاہتے ہو۔ ناظرین، وہ لوگ غور کریں جو جاب کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، جو کام کاج کرتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ پیسہ کماتے ہیں۔ ناظرین، اچھی جاب اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، اچھا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اچھی نیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ کسی کمپنی میں یا کسی ادارے میں یا کسی آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں، ان کا انٹینشن، ان کی نیت اگر کمپنی کو فائدہ پہنچانے کی ہے، کمپنی کی ترقی میں کوآپریٹ کرنے کی ہے، کمپنی کو گرو کرنے کی ہے، تو ایسے ایمپلائیز کمپنی کے فائدے کی بات ہمیشہ کریں گے، اس کے لیے کوششیں کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، ایکسٹرا ایفرٹس لگائیں گے، ایکسٹرا ٹائم دیں گے، اور ایسے لوگ ہی کمپنی یا ادارے میں آگے بڑھتے ہیں، پروگریس کرتے ہیں۔ وہ کمپنی کو اپنی کمپنی سمجھتے ہیں اور ادارے کو اپنا ادارہ سمجھتے ہیں۔ کمپنی کا نفع نقصان اپنا نفع نقصان جانتے ہیں۔ ان کی تھنکنگ، ان کی سوچ پازیٹیو ہوا کرتی ہے، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ ایسے ایمپلائیز گڈ انٹینشن اور اچھی نیتوں کی وجہ سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ کمپنی کی بڑی بڑی پوسٹوں پر ایسے لوگ
पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए, जॉब करने के लिए कंपनी ज्वाइन करते हैं। उनका मकसद जॉब करना होता है, कंपनी को ग्रो करना नहीं होता। उनकी सोच पॉजिटिव नहीं होती। वो काम को सिर्फ पैसे से तोलते हैं। जितना काम दिया उतना ही काम बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। उनकी नज़र हमेशा घड़ी के कांटों पर होती है कि कब टाइम खत्म हो और कब हम घर जाएं। उनको सिर्फ अपने इजारे से मतलब होता है, अपनी सैलरी से मतलब होता है। उनको कंपनी की तरक्की से कोई लेना देना नहीं होता। उनका पैशन कंपनी को ग्रो करना नहीं बल्कि माल कमाना होता है। ऐसे लोग तरक्की नहीं करते, जहां थे वहीं रहते हैं, या फिर कुछ अरसे के बाद या तो कंपनी उनको छोड़ देती है या वो खुद कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, जब इंटरव्यू लेने वाले डीपली इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी 4-5 कंपनियों में काम कर चुके हैं और वो ऑलरेडी 4-5 कंपनियों से रिज़ाइन कर चुके हैं। और जब रिज़ाइन करने की वजह पूछी जाती है तो बताया जाता है कि वहाँ कंपनी में सैलरी कम है या मैनेजर का बिहेवियर अच्छा नहीं है। और अच्छे लोग ऐसे लोगों को फिर दोबारा अपनी कंपनी में नहीं रखते। नाजरीन, गुड इंटेंशन के साथ, अच्छी नीयतों के साथ काम करने में बड़ी कामयाबी है। कोई अच्छा मकसद है, अच्छी नीयत है, और ऐसे लोगों को तरक्की भी मिलती रहती है। और ऐसे लोग कंपनी में अपनी एक इमेज भी बनाते हैं और लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत भी बढ़ाते हैं। इसी तरह जो बिजनेस करते हैं वो अपनी नीयतों को चेक करें कि किस इंटेंशन के साथ, किस नीयत के साथ बिजनेस कर रहे हैं। क्या हमारे बिजनेस से लोगों को फायदा पहुंच रहा है? क्या सिर्फ हमारा मकसद किसी भी तरह पैसा कमाना है? घटिया क्वालिटी का माल महंगे दाम में बेचकर मुनाफा कमाना, या अच्छी क्वालिटी का माल अगरचे कम मुनाफे का हो लोगों को बेचकर लोगों को फायदा पहुंचाना है? वो बिजनेस बहुत कामयाब होते हैं जिनके बिजनेस लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। लोग अच्छा माल लेना पसंद करते हैं। क्वालिटी वाला माल जहां मिलता है वहां बिजनेस भी बढ़ता है। जहां ना क्वालिटी का माल है ना क्वालिटी का बिजनेस है तो ऐसे बिजनेस ग्रो नहीं करते। लोगों को जो चाहिए, जैसी क्वालिटी का माल चाहिए, वो प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और अगर आपके पास क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं है, वैरायटी नहीं है, ब्रांड नहीं है, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो बिजनेस करने के लिए अगर नीयत अच्छी हो तो इससे बिजनेस भी बढ़ता है। और नीयत क्या होनी चाहिए कि मैं अच्छा माल बेचूं, मैं क्वालिटी वाला माल बेचूं, ताकि इससे लोगों को फायदा हो। जब लोगों को फायदा होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। इसी तरह जो टेक्नीशियन है, जो प्लम्बर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, टाइल फिटिंग्स वाले हैं, कलर का काम करने वाले, फर्नीचर का काम करने वाले, ठेकेदार है, मिस्त्री है, उन सभी को अपने काम का जायजा लेना चाहिए और अपनी नीयतों का भी जायजा लेना चाहिए कि वो अगर उन्हें कोई काम मिलता है, वो कहीं काम करते हैं, तो उनका मकसद क्या होता है, उनकी नीयतें क्या होती है। बाज़ लोगों को काम मिलता है तो वो सिर्फ पैसा पैसा करते हैं कि किसी तरह पैसा आ जाए, लेकिन वो क्वालिटी वाला काम नहीं देते। और बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं कि जब उन्हें एक बार काम मिल जाता है तो सामने वाले को इतना परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि दूसरी बार उनको काम नहीं मिलता। रेगुलर वो काम पर नहीं आते, बार बार पैसे मांगते हैं। और जब क्वालिटी वाला काम उनसे लिया जाए तो वो हिले बहाने करते हैं, अच्छा क्वालिटी वाला काम करने के लिए मना कर देते हैं या ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। तो अब ऐसे लोगों की जो नीयत होती है, जो इंटेंशन होता है, वो सिर्फ पैसा कमाना होता है। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिनकी नीयत ये होती है कि मैं जहाँ भी काम करूँ अच्छी क्वालिटी का काम करूँ। अगर कोई जॉब भी कर रहा है ना तो वो अपने दिल में अच्छी नीयत करे कि मैं जिसके यहाँ जॉब कर रहा हूँ तो मैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी का वर्क करूँगा, मैं अच्छे से अच्छा काम करूँगा। जो मेरा कंपनी का ओनर है जिसके तहत मैं काम कर रहा हूँ वहाँ मैं अच्छी क्वालिटी का वर्क दूंगा, वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर मैं कंपनी को ग्रो करूँगा। अगर ऐसा शख्स जो अच्छी नीयतों के साथ कहीं काम करता है तो उसको तरक्की मिलती है, उसको काम भी मिलते हैं। आजकल लोग ये सुनाई देते हैं कि यार काम नहीं है, काम बड़ा ठंडा है। ऐसे लोगों को अपने काम करने के अंदाज पर गौर करना चाहिए, अपनी नीयतों पर गौर करना चाहिए कि क्या ये जहाँ भी काम करते हैं इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या अच्छा काम करना भी है, अच्छी क्वालिटी देना भी है। नाजरीन, कोई भी काम हो, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी काम हो, हर काम को अच्छी नीयतों के साथ करें, अच्छे तरीके के साथ करें।
اور کوئی بھی کام سیکھ کر کرنا چاہیے. بغیر سیکھے یا کم سیکھے کوئی کام کریں گے تو کبھی کبھی اس کام میں نقصان ہو جاتا ہے اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ دوسری بار وہ ہمیں کام نہیں ملتا. کچھ لوگ جلدی پیسے کمانے کے چکر میں تھوڑا سا کام سیکھ لیتے ہیں اور اس کام کو کر لیتے ہیں. جیسے کوئی الیکٹریشین ہے، اب الیکٹریشین کام کر رہا ہے، اس نے کسی کے پاس تھوڑے کچھ دن کام کر لیا اور سمجھ گیا کہ مجھے تو کام آ گیا. اس نے اس کام میں ماسٹری حاصل نہیں کی. اب وہ کسی کے ہاں کام کرتا ہے تو کبھی کبھی اچھا فائدہ پہنچانے کے بجائے، اچھا کام کرنے کے بجائے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے. اسی طرح پلمبر ہے، اسی طرح ٹیکنیشین ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پیسے کمانے کی بڑی جلد بازی ہوتی ہے. وہ اپنے کام میں ماسٹری حاصل نہیں کرتے، اپنے کام میں سکلز حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ اچھا پراپر کام نہیں کر پاتے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ کام نہیں ملتے. ناظرین، کوئی بھی کام ہو، اچھا کام اچھے انداز میں، اچھی نیتوں کے ساتھ پراپر طریقے سے کرنا چاہیے، چاہے دینی کام ہو چاہے دنیاوی کام ہو. اور دینی کاموں کو تو اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے. اور ہر دینی کام کو، ہر نیک کام کو اللہ کی رضا اور ثواب کے لیے کرنا چاہیے. جو بندہ نیک کاموں کو، دینی کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، ثواب کے لیے نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے حصول کے لیے کرتا ہے، بلکہ عزت کمانے کے لیے کرتا ہے، تو ایسا شخص آخرت میں بھی پھنس جاتا ہے. تو جیسی نیت ویسی برکت. اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو اس کی اچھی برکتیں بھی ملے گی. اور دینی کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، ثواب کمانے کے لیے کرنا چاہیے، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کرنا چاہیے. ایک واقعہ کسی نے کہا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو مسجد بنانے کا حکم دیا اور مسجد بنانے کے لیے مزدور جمع ہوئے اور پتھر توڑنے لگے. پہلے کے زمانے میں مسجد پتھروں سے بنا کرتی تھی، تو مسجد کو بنانے کے لیے پتھر توڑنے کا کام شروع کیا گیا. بادشاہ نے اپنے وزیر کو سونے سے بھری ہوئی ایک اشرفیوں کی تھیلی دی اور کہا کہ جو مزدور سب سے اچھا کام کرے اس کو یہ تھیلی دے دو. وزیر جہاں پتھر توڑے جا رہے تھے وہاں 3 مزدوروں کے پاس پہنچا. پہلے مزدور سے اس کی ملاقات ہوئی. اس مزدور سے پوچھا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس مزدور نے اس سوال پر غصے میں کہا، دیکھتے نہیں ہو پتھر توڑ رہا ہوں. وزیر نے پھر نرمی سے پوچھا، بھائی پتھر کیوں توڑ رہے ہو؟ اس مزدور نے کہا کہ کوئی کام کاج نہیں تھا، اس لیے میں مزدوری کرنے لگا اور مجھے پیسے کمانا ہے اس لیے میں پتھر توڑ رہا ہوں. وزیر نے کہا ٹھیک ہے. وزیر دوسرے مزدور کے پاس گیا، وہ بھی پتھر توڑنے کا کام کر رہا تھا. وزیر نے اس شخص سے پوچھا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے تھوڑا نرمی سے جواب دیا کہ بھائی پتھر توڑ رہا ہوں. مزدور سے وزیر نے دوبارہ پوچھا، پتھر کیوں توڑ رہے ہو؟ مزدور نے کہا کہ روزی روٹی کمانی ہے، گھر والوں کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا ہے، اس لیے پتھر توڑ رہا ہوں. وزیر آگے بڑھ گیا. تیسرے مزدور سے ملاقات ہوئی جو بڑے شوق و ذوق کے ساتھ پتھر توڑ رہا تھا. وزیر نے اس مزدور سے پوچھا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو اس مزدور نے جواب دیا، میں اللہ کی مسجد بنانے کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے پتھر توڑ رہا ہوں. مزدور سے وزیر نے پوچھا، کیوں توڑ رہے ہو؟ تو مزدور نے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو اللہ کا گھر بن رہا ہے اس میں میرا بھی حصہ ہو، مجھے بھی کچھ ثواب ملے. جتنے لوگ یہاں نماز پڑھیں گے، جتنے لوگ یہاں عبادتیں کریں گے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا. اس نیت کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں تاکہ میری مزدوری بھی مل جائے مجھے اور اس نیک کام میں میرا بھی کچھ حصہ ہو جائے. جب اس وزیر نے یہ بات سنی تو وزیر بڑا خوش ہوا اور اس نے وہ اشرفیوں کی تھیلی اس مزدور کو دے دی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اچھی نیتوں سے کیسی برکتیں حاصل ہوتی. اگرچہ یہ واقعہ فرضی ہے لیکن اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے ہیں. ناظرین، اگر کوئی بھی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو اس میں ثواب ملتا ہے، اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اس میں اس کی آخرت کی بہتری ہے. اور کوئی بھی نیک کام اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، ثواب کے لیے نہ کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، اس میں ثواب نہیں ملتا، اس میں آخرت کی بہتری نہیں ہے. تو ہر نیک اور جائز کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. بالخصوص جو دینی کام ہیں انہیں اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جس کی نیت آخرت کا حصول ہو، اللہ پاک اس کے دل کو گنا سے بھر دیتا ہے اور اس کے معاملات کو جمع فرما دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے۔ اور جس کی نیت صرف دنیا کا حصول ہو، اللہ پاک اسے تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے معاملات کو منتقل فرما دیتا ہے، اور اسے دنیا میں اتنا ہی مال ملتا ہے جتنا اللہ پاک نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ناظرین، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیت ضرور کریں، بالخصوص جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو دینی اداروں میں تدریس کر رہے ہیں، دینی اداروں میں جاب کر رہے ہیں، جو امامت کر رہے ہیں یا کوئی دینی کام کر رہے ہیں، تو ہر ایک اپنے اپنے جاب کرنے کے مقصد پر غور کریں کہ میں یہاں جو کام کر رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے۔ میں امامت کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ میں تدریس کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ میں نعت پڑھ رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم کوئی عبادتیں کرتے ہیں، اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کیا اللہ کی رضا ہے یا ہم کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو نماز بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نماز بڑی جلدی سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو حج لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، اور اس نیت سے وہ حج کرتے ہیں۔ تو چاہے اللہ کی عبادت ہو، چاہے کوئی بھی فرائض ہو، چاہے کوئی بھی نیک کام ہو، کوئی بھی دینی کام ہو، ہر کام سے پہلے اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص جس کا تعلق عبادت سے ہے، جس کا تعلق دین سے ہے، ہر وہ کام کو اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ناظرین، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کا مقصد آخرت کا حصول ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف دنیا کے حصول کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، وہ اگر دینی کام بھی کرتے ہیں تو ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد آخرت کا حصول ہوتا ہے، جن کا مقصد آخرت کمانا ہوتا ہے، جن کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جن کا مقصد ثواب کمانا ہوتا ہے، تو وہ ہر کام کو ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے تدریس کا کام لے لیجیے، ٹیچنگ کا کام لے لیجیے، امامت کا کام لے لیجیے۔ اگر کوئی امام اس لیے امامت کر رہا ہے تاکہ اسے پیسہ ملے، اس امامت کی عوض اسے پیسہ ملے، اس کا مقصد دین کا کام کرنا نہیں ہے، نیکی کی دعوت دینا نہیں ہے، برائی سے منع کرنا نہیں ہے، لوگوں کو دین پہنچانا نہیں ہے، تو غور کرے کیا اس کو اس امامت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی تدریس کر رہا ہے اور بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے اور اس کے عوض اسے کوئی اماؤنٹ مل رہی ہے، اس کو کوئی اجارہ مل رہا ہے، اس کو سیلری مل رہی ہے، تو وہ یہ غور کریں کہ میں یہ جو تدریس کا کام کر رہا ہوں، میں جو پڑھانے کا کام کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ اگر اس کا مقصد لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہے، بچوں کے اخلاقیات کو سنوارنا ہے، ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنی ہے، تو انہیں ثواب ملے گا۔ اور اگر مقصد یہ نہیں ہے، مقصد کیا ہے، صرف پیسے کمانا ہے، اجارہ کرنا ہے، سیلری لینا ہے، تو وہ ثواب سے محروم رہیں گے۔ ناظرین، ہم بہت سے نیک کام کرتے ہیں مگر اس میں اچھی نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر کام سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کو ان کے مرید نے دعوت دی، حضور میرا گھر بن رہا ہے، میں نے نیا گھر بنایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن آپ کے قدم میرے گھر پر پڑیں، آپ جس دن آئیں گے انشاءاللہ اس دن سے میں اپنے گھر پر رہنے جاؤں گا۔ پیر صاحب نے حامی بھر لی اور ایک مقررہ تاریخ پر پیر صاحب اس گھر پر پہنچ گئے۔ جب پیر صاحب کی گھر میں آمد ہوئی تو پیر صاحب نے گھر کا جائزہ لیا اور ایک کھڑکی کی طرف دیکھ کر اپنے مرید سے کہا، بیٹا یہ کھڑکی کیوں بنائی ہے؟ مرید نے کہا، حضور کھڑکی تو اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ اجالا آئے اور ہوا ملے۔ پیر صاحب نے ان کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا اگر کھڑکی اس لیے بناتے تاکہ اذان کی آواز آپ کو سنائی دے، تاکہ آپ نماز کی طرف جائیں، آپ مسجد کی طرف جائیں، تو آپ کو کھڑکی بنانے کا بھی ثواب ملتا، اور بائی ڈیفالٹ آپ کو اجالا بھی ملتا، آپ کو ہوا بھی ملتی، اور کھڑکی بنانے کا ثواب ملتا۔ تو ناظرین، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا فوکس کریں، وہ کام ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جیسے کھانا کھانا، یہ مباح ہے، جائز ہے،
اگر کھانے سے پہلے ہم اچھی نیت کر لیں کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس کھانے سے جو مجھے طاقت حاصل ہوں گی اس سے میں اپنے والدین کی خدمت کروں گا، میں اپنے گھر کی خود کفالت کروں گا، اپنے بیوی بچوں کی اچھی پرورش کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں عبادت کروں گا، میں دین کا کام کروں گا. اب یہ اچھی نیتیں اگر کسی کی ہے تو اس کو کھانے کا بھی ثواب ملے گا. اسی طرح کوئی خوشبو لگاتا ہے، خوشبو لگانا اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خوشبو لگانا اللہ کے رسول کو پسند بھی ہے. تو اگر کوئی خوشبو اس نیت سے لگائے، لگاتے وقت یہ نیت کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی اور خوشبو لگانا سنت ہے، اس لیے میں خوشبو لگا رہا ہوں، تو اس کو خوشبو لگانے کا ثواب بھی ملے گا اور اس کو خوشبو کی برکتیں بھی حاصل ہوگی. تو ہر عمل سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیں اور اپنی نیتوں کو درست کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جائز کام کریں گے، نیک کام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. ناظرین، جو اچھی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیتوں کو قبول فرما لیتا ہے. منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قحط کے زمانے میں جب پانی برسنا بند ہو گیا تھا، لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، دانے دانے کے لیے ترس رہے تھے، تو قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے قریب سے گزرا تو اس نے دل میں سوچا اگر یہ ریت کا ٹیلا اناج ہوتا اور میرے قبضے میں ہوتا تو یہ پورا کا پورا ریت کا ٹیلا، یہ پورا کا پورا اناج میں لوگوں کی مدد کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے راہ خدا میں صدقہ کر دیتا. اس کے دل میں جب یہ خیال گزرا تو اللہ پاک نے اس دور کے نبی پر وحی بھیجی کہ اس شخص سے کہہ دو اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے اور اچھی نیت کے بدلے تجھے اتنا ہی ثواب دیا کہ جتنا اس وقت ملتا جب یہ ریت گلہ ہوتا یعنی اناج ہوتا اور تو اسے صدقہ کر دیتا. ناظرین، دیکھا آپ نے اچھی نیتوں کی کیسی برکتیں ملتی ہے. اگر کوئی بندہ اچھی نیت کرتا ہے اور کسی سبب سے وہ کام نہیں بھی کر پاتا تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اللہ اتنا بڑا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس اچھی نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی ضرور عطا فرماتا ہے. ناظرین، ہر کام سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں. میں اگر مسجد بنا رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، میں اگر مدرسے میں حصہ لے رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. بعض لوگ مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں، مدارس کی خدمت کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، شیطان ان کی نیتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کی نیتیں بدل دیتا ہے. بعض لوگ اس لیے مسجد کی خدمت کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں متولی کہیں، لوگ انہیں عزت دیں کہ متولی صاحب، صدر صاحب، لوگ انہیں عزت دیں. شیطان ان کے دل میں یہ نیت داخل کر دیتا ہے اور اس نیت کی وجہ سے وہ مسجد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب ایسے نہیں ہوتے. بعض لوگ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے مسجد کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، ثواب کے لیے خدمت کرتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کے دلوں میں شیطان جو ہے وہ عزت حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا، نام حاصل کرنا یہ داخل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، دمشق میں مقیم تھے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیار کی ہوئی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے. بس یہ دل میں خیال آنا تھا، انہوں نے اپنے اعتکاف میں اضافہ کر دیا اور اتنی کثرت سے نماز پڑھی کہ ہمیشہ ہر وقت نماز میں مشغول دیکھے جاتے، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کی. 1 سال تک اسی طرح وہ عبادت کرتے رہے. ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر آئے تو ایک غیبی آواز آپ کے کانوں پر پڑی. وہ آواز یہ تھی، اے مالک، تجھے اب توبہ کر لینی چاہیے. یہ سن کر آپ کو 1 سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج اور شرمندگی ہوئی اور آپ اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول ہو گئے. اب جو نیت تھی نا جس کی وجہ سے کافی عبادت میں اضافہ کر لیا تھا، تو اب وہ نیت انہوں نے بدل دی کہ اب بس اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی ہے، متولی بننے کے لیے عبادت نہیں کرنی. صبح کے وقت مسجد کے دروازے پر لوگوں کا ایک مجمع موجود تھا اور لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اس لیے اس نیک شخص کو متولی بنا دیا جائے
اور تمام انتظامی امور اسی کے سپرد کر دیے جائیں۔ سارا مجمع اس بات پر متفق ہو کر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کی کہ ہم باہمی مشورے سے یہ فیصلہ ہم نے لیا ہے کہ آپ کو مسجد کا متولی بنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مسجد کا متولی بننے کی میری جو خواہش تھی وہ تیری رضا کے لیے نہیں تھی، اور میں اس لیے عبادت نہیں کر رہا تھا، لیکن 1 سال ہو گیا مجھے کسی نے بھی مسجد کے متولی بننے کا آفر نہیں دیا۔ اب میں نے 1 رات تیری رضا کے لیے عبادت کی تو لوگ مجھے مسجد کا متولی بنانے آ گئے۔ یہ کہہ کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں مسجد کا متولی نہیں بنوں گا۔ یہ کہہ کر پھر آپ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اچھی نیت بندہ جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کو کیسی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم بھی غور کریں کہ ہم اگر اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں اللہ کی رضا کی خاطر اگر اچھی نیتیں کریں گے، دین کے کاموں میں اچھی نیتیں کریں گے تو اس میں اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوں گی۔ ناظرین، ہم ہر نیک اور جائز کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لکھ کر بھیجا، جان لو بے شک بندے کو اللہ کی طرف سے مدد اس کی نیت کے مطابق ملتی ہے۔ جس کی نیت مکمل خالص ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کی مدد بھی مکمل ہوتی ہے، اور جس کی نیت میں کمی ہوتی ہے اس سے مدد بھی کم کر لی جاتی ہے۔ ناظرین، تو آئیے نیت کریں کہ ہم جو بھی کام کریں گے، ہر نیک اور جائز کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، ثواب کے لیے کریں گے۔ آئیے آخر میں نیتوں کے متعلق چند حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں سے ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک آخرت کی نیت پر دنیا عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے، پس جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا، یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم سچی پکی نیت کر لیں کہ ہر عمل سے پہلے اچھی نیتیں کریں گے، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کریں گے۔ جوتے پہننے سے پہلے اچھی نیت، کپڑے پہننے سے پہلے اچھی نیت، کھانے سے پہلے اچھی نیت، خوشبو لگانے سے پہلے اچھی نیت، بال جمانے سے پہلے اچھی نیت، کسی غریب کی مدد کرنی ہے اس میں اچھی نیت، کسی یتیم کی مدد کرنی ہے اس میں اچھی نیت، اگر مسجد میں مال دینا ہے تو اس میں اچھی نیت، صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی اس میں اچھی نیت، حج کرنا ہے اس میں اچھی نیت۔ جتنی اچھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ اتنی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی پہنچائیے، اور FGN چینل YouTube پر سبسکرائب بھی کیجیے اور اس کی دعوت کو عام بھی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔